آج ابا کو ان کی آخری سفر پر رخصت کرنے کے بعد نہ جانے کیوں دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ بڑھاپے کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے وہ پہلے چڑچڑے اور پھر چپ سے ہو گئے تھے۔ مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ ابا مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے۔ کبھی میرے کسی اچھے کام، اچھے نمبرز اور اچھی کارکردگی پر خوش ہی نہیں ہوتے تھے۔ ہمیشہ مزید اچھے کی تلقین سے میں چڑ سا گیا تھا۔ بس ایک خاموش چہرہ، ایک تھکا ہوا جسم اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے ابا کو ہنستے دیکھنا میرا خواب ہی رہ گیا تھا۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، 3 بہنوں کے بعد بہت عرصے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میری سب سے چھوٹی بہن بھی مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ اماں ابا کی امید اور خواہش کہ ایک بیٹا ہوتا تو باپ کا سہارا بنتا پوری تو ہوئی، مگر اتنی دیر سے کہ ابا کو ساری ذمہ داریاں اکیلے ہی اٹھانی پڑی۔ اور جب میں سہارے کے قابل ہوا تو وہ بستر پر تھے، بڑھاپے کی تمام منزلیں اکیلے طے کر چکے تھے۔ میں نے بچپن سے ہی انہیں گھر میں بہت کم دیکھا۔ اکثر تو رات اتنی دیر سے آتے کہ میں سو چکا ہوتا اور صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ہی اسکول چلا جاتا، پھر کالج، یونیورسٹی اور پھر میری نوکری۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اماں گزر گئیں اور بہنوں نے بھی میری شادی کی سوچی۔ سب کی پسند اور رضامندی سے شادی بھی ہو گئی۔ ابا نے کوئی دلچسپی ہی نہیں لی، بس سارے کام کرا دیے۔ ہال بک ہو گیا ہے، کھانے کا آرڈر دے دیا ہے، سنہار سے بات ہو گئی ہے، کمرے میں رنگ روغن کرا دیا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ باجی کی شادی پر ابا کیسے بھاگ بھاگ کر جوش و خروش دکھا رہے تھے، کیسے سب مہمانوں کے آگے پیچھے آؤ بھگت ہو رہی تھی، اور سسرال والوں کے ساتھ لوازمات کی تو ٹیبل سجائے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ شادی پر تو بس ابا ایک کونے پر بیٹھے رہے اور میرے سسرال والوں کو تو ان سے ملنے کے لیے بھی ان کے پاس آنا پڑا۔ میں 2 بچوں کا باپ بھی بن گیا، پر ابو دادا ابو کہلانے میں تو خوش ضرور تھے، مگر نہ جانے کیوں کبھی گھوڑا بن کے پیٹھ پر اپنے پوتوں کو نہیں بٹھایا، کبھی انگلی پکڑ کر ٹافیاں دلانے کسی دکان پر نہیں لے کر گئے، اور کبھی محلے کے بچوں کے ساتھ کھلانے کے لیے بھی کسی سڑک پر بیٹھ کر اپنے پوتوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہو گئی۔ مجھے بھی یہ سب سوچ کر چڑ ہو جاتی تھی، مگر میں احترام میں کبھی کچھ بولتا ہی نہیں تھا، کبھی شکایت ہی نہیں کی۔ آج قبر میں لٹانے کے بعد نہ جانے کیوں دل پر بوجھ سا تھا، کچھ تھا۔ میں رات کو گھبرا کر گھر سے باہر نکل گیا اور ایک سنسان پارک میں بیٹھ کر رونے لگا۔ نہ جانے کیوں بلا وجہ آنسو تھے جو ایک رک ہی نہیں رہے تھے۔ کافی دیر رونے کے بعد اچانک ذہن میں ایک بجلی گرجی، دماغ میں ایک روشنی کی لہر دوڑی اور ایک نیا منظر میری آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ بڑھاپے کی اولاد جو خود کیا سہارا بنتی، باپ ہی سہارا بنا رہا ساری عمر۔ گھر کی ذمہ داریوں کو اکیلا پورا کرتے کرتے اور تمام پریشانیوں سے اکیلے لڑتے لڑتے، اور جب کوئی مشورہ چاہیے ہوتا تو بھاگ کر اپنے بڑے بھائی کے گھر جاتے یا ان کے بیٹوں کو بلاتے، کیونکہ اپنا بیٹا تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا ایک رات ابا کسی بات پر بہت پریشان تھے اور اماں سے کہنے لگے کس سے مشورہ کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور اچانک میرے سر پر ایک تھپکی مارتے ہوئے بولے، تم کب بڑے ہوگے، کب اپنے باپ کا سہارا بنو گے؟ اور میں کچھ سمجھا ہی نہیں۔ مجھے احساس ہو گیا اپنے باپ کی تمام خاموشیوں، تمام اداسیوں اور تمام محرومیوں کا، جو ابا کو اکیلے اٹھانی پڑی، اور بیٹا بڑھاپے کا سہارا صرف بڑھاپے میں کندھا دینے کے لیے ہی بن سکا۔ مجھے یاد آیا میری پڑھائی میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی، میری بائک کے لیے اپنی جمع پونجی نکال کر دے دی، اس کو یونیورسٹی آنے جانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ نوکری حاصل کرنے کے لیے سفارش کرانی پڑی، سفارش کے 2 لاکھ جمع کرائے تاکہ یہ اچھی نوکری میرے بیٹے کے ہاتھ سے نہ جائے۔ اچانک مجھے ابا کا مسکراتا چہرہ، ہنستے ہونٹ اور خوشی سے جھومتے لہراتے ہاتھ نظر آنے لگے۔ میری ہی آنکھ پر پردہ تھا کہ مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں۔ میرے ابا کی تمام خاموشیوں، اداسیوں
پہ ایک ذمہ داریوں کا بوجھ مجھے زیادہ بڑا نظر آنے لگا، اور ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے خاموشی سے اپنا وقت گزار کر چلے گئے مجھے احساس ہی نہیں ہونے دیا، اور میں ابا مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے۔ نہ جانے کیسی یہ سوچ تھی مجھے۔ میں بڑھاپے میں کندھے کا سہارا دینے والا بیٹا۔ بیٹا بڑھاپے کا سہارا اور باپ کی خاموشی۔ میری آج کی اس کہانی کا عنوان ہمارے معاشرے کے ہر اس گھر کا المیہ ہے جہاں پر بیٹے باپ کا سہارا بننے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اور شادی کی عمر گزر جانے کے بعد رشتہ ازدواج میں منسلک کیا جاتا ہے، اس خوف کے ساتھ کہ بیوی آ جائے گی تو کہیں اس گھر کی ذمہ داریوں سے منہ نہ چرانے لگے، اور یہ سلسلہ یوں ہی نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سوچئے گا ضرور کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا بننا چاہیے یا بیٹا اپنے مضبوط باپ کے کندھوں کا سہارا بنے۔